السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود وحلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ سورۃ المائدہ یہ مدنی سورہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی ہے، اور زیادہ تر اس کا جو حصہ ہے حجۃ الوداع کے موقع پر وہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ کچھ آیتیں صلح حدیبیہ کے موقع پر اور کچھ آیتیں فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی ہیں۔ اس کے اندر 16 رکوع ہیں اور 120 آیتیں ہیں۔ المائدہ اس کا نام ہے کیونکہ ایک مشہور واقعہ جو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کے درمیان ایک مکالمہ تھا، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایک دسترخوان چاہیے، کھانے کی چیزیں، کہ مائدہ ہمارے اوپر نازل ہو، تو اس کی وجہ سے اس کا نام المائدہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، یا نہایت مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے۔ سورت کی ابتدا یا ایہا الذین آمنوا سے ہے، اور یہ بہت ہی اہم مقام ہوتا ہے۔ اگر کسی کو اس کے نام سے پکارا جاتا ہے تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو مومنوں کو چاہیے کہ جب بھی وہ قرآن اور حدیث میں یا ایہا الذین آمنوا سنیں تو پوری طور پہ متوجہ ہو جائے، کیونکہ اس کے بعد یا تو کسی کام کو حکم دیا گیا ہوگا تو اس کے کرنے میں خیر ہوگا، اور یا کسی کام سے روکا گیا ہوگا تو اس سے رکنا خیر ہوگا۔ پھر اس طرح کی جو خطابات ہے قرآن میں تقریباً 89 مرتبہ ہے، اور یہ ایمانیات ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کے کچھ 60 کے اوپر یا 70 کے اوپر شاخیں ہیں، تو قرآن اور حدیث کو آپ ساتھ میں لائیں، اور اس سے جہاں جہاں پہ ایمان کا تذکرہ ہے اور اس کے جو لوازمات ہیں، جو تقاضے ہیں، وہ آپ گنتی کریں، شمار کریں، تو ایمان کا وہ پورا کا پورا جو ہے آپ کے پاس شعب الایمان وہ جمع ہو جائیں گے۔ تو اس طرح کی آیتوں کو نکال کے پوری توجہ سے بندہ پڑھے، اس کو سنا کرے، اور اس پہ غور و فکر کرے کہ ایمان کے حوالے سے کیا تقاضا کیا گیا ہے۔ جیسے یہ آیت ہے تو اس میں 2 اہم باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وعدوں کو، معاہدوں کو پورا کرنا، دوسرا حلال اور حرام کی تمیز کرنا۔ تو یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، اپنے معاہدوں کو پورا کرو۔ جو تم نے وعدے کیے ہیں
اس کو پورا کرو۔ اب یہ عقود ہر عہد شرعی کو بھی شامل ہے، بندے اور اللہ کے درمیان جو وعدے ہیں یا آپس میں لوگوں کے جو وعدے ہیں، سیاسیات میں، تجارت میں، معاشرت میں، معاملات اور اخلاقیات، نکاح طلاق میں، خرید و فروخت میں، اسی طرح اجارہ اور زمینداری وغیرہ میں جو بھی معاہدے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس کو پورا کرے۔ تو سب سے پہلی بات وہ یہاں پر یہ ہے، اے مومنو اوفو، پورا کرو، بالعقود، معاہدوں کو، وعدوں کو، احلت لکم بہیمۃ الانعام، جائز کیے گئے ہیں، حلال ٹھہرا دیے گئے ہیں، لکم تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام چوپائے مویشی، یعنی جو چوپائے ہوئے اس سے مویشیوں سے ملتے جلتے لیکن وہ درندے نہ ہو، تو بہیمۃ الانعام سارے کے سارے وہ حلال ہے، گائے، بیل، اونٹ، بھیڑ، بکریاں اور اس کی جیسے ہرن ہے، یہ چیزیں حلال ہوں گی۔ البتہ خچر، گدھے وغیرہ یہ احادیث کی وجہ سے یہ اس میں شامل نہیں ہوئے، یہ حرام ہوں گے۔ الا ما یتلی علیکم، سوائے ان چیزوں کے جن کا ذکر تم سے کیا جاتا ہے، یتلی علیکم تلاوت کی جاتی ہے، یعنی ذکر کیا جاتا ہے علیکم تم پر، یا جن کا ذکر تم سے کیا جاتا ہے، غیر محل الصید، ہاں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، وَأَنْتُمْ حُرُمْ، کہ یعنی جب تم احرام میں ہو تو پھر شکار جو ہے وہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ غیر محل الصید، کہ نہ تم جو ہے وہ حلال سمجھنے والے ہو شکار کو، وَأَنْتُمْ حُرُمْ اس حال میں کہ احرام میں ہو، تو شکار اس حال میں کہ تم احرام میں ہو جائز نہیں ہے۔ اب ایک ہی آیت کے اندر وعدوں کا ذکر ہوا، حلال اور حرام کے حوالے سے ایک اصول ذکر ہوا، آیت کے اختتام پر سارے مسائل کو اس کے حوالے سے، حلال اور حرام کے حوالے سے جو تشویش ہوتا ہے، جو پریشانیاں ہوتی ہے، سوچ آتے ہیں، ان سب کو حل کر دیا گیا، یہ کہہ کر کہ اللہ تعالی جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ تو انسان اگر خود سے سوچنا شروع کرے کہ یہ جانور کیوں حلال ہے، یہ کیوں حرام ہے، تو اس کی پریشانی ختم نہیں ہوگی۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر انسان اپنی وہ معلومات کے لیے سوچتا ہے، حکمتیں اس کو معلوم ہو جاتی ہے، تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن واضح مسئلہ وہ ذہن میں رکھا کرے کہ اللہ تعالی ہی حکیم ذات ہے، اور اللہ تعالی نے
اگر کسی چیز کے حرام ہونے کا کہا ہے تو اس سے بچنا ہی ہمارے لیے اس میں خیر ہوگا، حرام سے بچنا ہی. اور اگر کسی جانور، کسی پرندے وغیرہ اس کے گوشت کھانے کو ہمارے لیے حلال رکھا ہے تو اس میں ہمارے لیے خیر ہوگی. تو فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ جو چاہے حکم دے. تو یہ سورہ المائدہ کی پہلی آیت کا ترجمہ اور تھوڑی سی وضاحت ہم نے آج اس کے بارے میں بات کی ہے. بعد میں انشاءاللہ ہم اس کی دوسری آیت کو ملاحظہ کریں گے. تو ایک مرتبہ اس کا ترجمہ دوبارہ سن لیجئے. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. اے ایمان والو، معاہدوں کو پورا کرو. تمہارے لیے وہ چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں جو مویشیوں میں داخل ہوں، یعنی مویشی یا اس کے مشابہ ہوں، سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا، بشرطے کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو اس وقت شکار کو حلال نہ سمجھو. اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.